یہ تو حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں 70% پانی اور صرف 30% خشکی ہے۔ اس 30% خشکی میں بھی تقریباً 5% جنگل اور 7% رقبہ سفید چادر اوڑے ہوئے ہے، مطلب برف میں ڈھکا ہوا۔ برف میں ڈھکے انٹارکٹیکا میں زیر زمین ایک وسیع سلطنت سوئی ہوئی ہے جس کا نام دی گریٹ اٹلانٹس سٹی ہے۔ ہمارے ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو دوستوں آج آپ کو بتاتے ہیں پراسرار شہر اٹلانٹس کے بارے میں۔ اٹلانٹس سٹی پر بے شمار فلمیں بنائی گئیں۔ حال ہی میں اٹلانٹس سٹی پر بننے والی فلم ایکوامین نے خوب شہرت حاصل کی، افلاطون کے قلب سے نکلا اور کئی دہائیوں بعد بھی جدید دور میں اٹلانٹس شہر سائنسدانوں کو تحقیق پر مجبور کر دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا شاہکار زیر آب کئی میلوں تک پھیلا ہوا یہ شہر حقیقت ہے یا محض خیال؟ آئیے آپ کو کچھ مزیدار حقائق بتاتے ہیں، آپ کو اٹلانٹس کے وجود میں آنے کی دلچسپ داستان سناتے ہیں۔ اٹلانٹس صرف ایک بہت بڑا شہر نہیں بلکہ یہ لفظی طور پر محبت کی ایک کہانی بھی ہے۔ اٹلانٹس شہر یونانیوں کی تاریخ کے مطابق پانی کے دیوتا پوسائیڈن نے بنایا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پوسائیڈن نے کلیوٹو نامی ایک باقاعدہ انسانی عورت کو متاثر کرنے کے لیے اس کی تعمیر کی۔ پوسائیڈن نے ایک بڑی پہاڑی پر تعمیر کیا تھا جس کا نام اٹلانٹس رکھا۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے اس جزیرے میں ایک بہت ہی عمدہ اور حیرت انگیز سلطنت تھی جس نے پورے جزیرے اور کئی دوسرے ممالک اور بر اعظم کے کچھ حصوں پر حکمرانی کی تھی، اور اس کے علاوہ اٹلانٹس کے جوانوں نے لیبیا کے کچھ حصوں کو بھی اپنے ماتحت کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ یہاں کے لوگ ترقی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اٹلانٹس لوگ بہترین تیراک تھے، تیز شکاری اور سائنس میں بھی انہوں نے دور حاضر کے انسانوں سے زیادہ ترقی کی ہوئی تھی۔ اٹلانٹس کا آدھا حصہ پانی میں تھا اور آدھا حصہ باہر۔ اٹلانٹس کے لوگ بآسانی پانی میں کئی دنوں تک رہ سکتے تھے، یعنی اس دور میں لوگوں نے یقیناً ایسے آکسیجن سلنڈر یا کچھ آلات بنا لیے ہوں گے جس کی مدد سے ان کے لیے کئی دنوں تک زیر آب رہنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ افلاطون کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں نے زیر آب مخلوقات کو بھی اپنا تابع کر لیا تھا، مطلب دیو قامت ویل مچھلی ہو یا خونخوار شارک یا چاہے دیو ہیکل آکٹوپس ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب اٹلانٹس کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اس دور کے لوگوں نے روڈ پر چلنے کی گاڑیوں کے علاوہ ہوا میں اڑنے کے لیے بھی جہاز بنا لیے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اٹلانٹس کے لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ اٹلانٹس سٹی کے لوگوں نے کئی بے شمار جنگیں بھی جیتیں۔ سخت سرد موسم سے لڑنے کے لیے ان کے پاس طرح طرح کے آلات موجود تھے۔ افلاطون نے تو اپنی کتاب میں یہ تک لکھا کہ اٹلانٹس کے لوگوں نے موسم کی تبدیلیوں پر بھی قابو پا لیا تھا۔ حد سے زیادہ سردی پڑتی تو اس پر قابو پانے کے لیے کچھ ایسے سائنسی آلات استعمال کرتے کہ سردی رک جاتی اور پورے اٹلانٹس کو خاص قسم کی شعاؤں سے ڈھک دیتے، یعنی پورا شہر جیسے شعاؤں کی چادر اوڑھ لے۔ تو دوستوں سوال اب یہ بنتا ہے کہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی تو غائب کہاں ہو گئی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ایسا کون سا اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ پورا اٹلانٹس شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ گیا؟ تاریخ دان، سائنسدان سب نے انتھک محنت کی، خوب ڈھونڈا، لیکن اٹلانٹس شہر کی موجودگی کے ٹھوس ثبوت حاصل نہیں کر سکے اور نہ اتنی طاقتور قوم کے ختم ہونے کی کوئی وجہ پتہ لگا سکے۔ کچھ عرصہ قبل انٹارکٹیکا کے پاس پانی کے اندر کچھ لکیروں کی تصاویر ناسا نے جاری کی اور یہ گمان ظاہر کیا کہ شاید اٹلانٹس سٹی کی باقیات ہیں۔ کچھ بحری علوم اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے جزائر غرب الہند کی ذہنی سطح پر اٹلانٹس کا گم شدہ شہر دریافت کرنے کا دعویٰ کیا۔ ماہرین کی جانب سے جاری کی جانے والی تصاویر کے مطابق اٹلانٹس کا یہ گمشدہ شہر 2600 سال قبل مسیح سے تعلق رکھنے والے مصری اہراموں سے بھی قدیم دور میں آباد تھا۔ تصاویر کے ذریعے شہر کی باقیات اور اس کی بنیادوں کے واضح حاشیے نمایاں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک مقام پر اہرام کے موجود ہونے کے شواہد پائے گئے ہیں۔ ماہرین نے اس سلسلے میں کوئی واضح معلومات اور ثبوت دینے سے معذرت کر لی اور وہ صرف اس شہر کے بحیرہ کیریبین کی سطح پر موجود ہونے کی معلومات مہیا کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔
वाज़ेह है कि 5000 साल कबल मसीह के सैलाब के बायस समंदर में गरकाब हो जाने वाले बेपनाह दौलत, इल्म और दानिश और ताकत के हामिल इस शहर की दरियाफ्त ने लाखों अफराद की दिलचस्पी और तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करा ली है। इसमें हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि साइंसदान इस पर यकीन नहीं करते कि इसका वजूद पहले ही मौजूद था। यकीनी तौर पर कुछ साइंसदान सरगर्मी से अटलांटिस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साइंसदानों को लगता है कि देवताओं के जरिए बनाई गई पानी के अंदर की बादशाही कोई चीज़ नहीं है।